احسن علی کی چھٹی سالگرہ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی ویسے ویسے امجد علی کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 11 اکتوبر کا دن کیلنڈر سے نکال دے یا پھر کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہاتھ لگ جائے جس کو گھماتے ہی 10 سے 12 اکتوبر کا دن آ جائے۔ مگر قانون فطرت کیسے بدل سکتا ہے، 10 کے بعد 11 تاریخ آتی ہی تھی۔ بابا جانی، زندگی بخش آواز اسے سوچوں کے گہرے پاتال سے نکال لائی، مگر یہ زندگی بخش آواز اسے کب تک زندگی بخشے گی؟ 11 اکتوبر میں اب دن ہی کتنے باقی رہ گئے تھے۔ جی بابا کی جان، اس نے احسن کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بابا جانی، اپنی برتھ ڈے پر میں نے اتنی بڑی گاڑی لینی ہے۔ معصوم احسن نے اپنے ہاتھوں کو حتی الامکان پھیلاتے ہوئے کہا۔ امجد علی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں اور بیٹے کو گود میں بٹھاتے ہوئے بولا، ضرور بیٹا، جیسی کار آپ پسند کرو گے وہی لے کر دوں گا۔ سچ بابا جانی، اس کی روشن آنکھیں خوشیوں سے بھر گئی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کے گال چومے بڑی عقیدت، محبت اور احترام سے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی چلتے ہیں۔ وہ بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا بیٹے کی یہ سالگرہ وہ کبھی نہیں منا پائے گا، اس لیے اس کی خوشیوں کے لیے وہ جتنا کر سکتا تھا کرنا چاہتا تھا۔ احسن کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس کے لیے زندگی کی بہت بڑی خوشیاں تھیں۔ ابھی؟ احسن نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں ابھی چلو، جلدی سے اپنی مما کو بلاؤ، ہم تینوں اکٹھے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا جانی، اور وہ ہنستا کھیلتا اپنی ماں کو بلانے چلا گیا۔ امجد علی کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے بھائیا جی، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ بھائیا جی، میں بہت کمزور انسان ہوں، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ ہمارے گناہوں کو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے بھائیا جی، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اس دکھ کو سہانے کی اب مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس کی آنسوؤں سے بھری نگاہیں کمرے کے ایک مخصوص گوشے کی طرف لپکیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سامنے کھڑے کسی وجود سے باتیں کر رہا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ چھم چھم چھم، شاید کوئی پازیب سی بجی تھی۔ امجد علی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اپنے 2 گدھوں کے سوا کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ وہ اس صحرائی علاقے میں مٹی اکٹھی کرنے آیا تھا اور مٹی کو گوندھ کر برتن بنایا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنے برتنوں کی دور دور تک دھوم تھی۔ خاص طور پر اس کا بڑا بھائی اکرم علی تو ایسا فنکار آدمی تھا کہ اس کے ہاتھ کے بنے برتن لوگ مہنگے داموں خریدنے کو بھی تیار ہو جاتے تھے۔ مٹی لینے کو وہ اکثر اس علاقے میں آیا کرتے تھے۔ کبھی اکرم علی آتا تو کبھی امجد علی، اور کبھی کبھار دونوں بھی آ جایا کرتے تھے۔ چھم چھم کی آواز وہ بہت دنوں سے سن رہا تھا اور خوفزدہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج کے بعد وہ اس علاقے میں نہیں آئے گا۔ خدا جانے کوئی اسیب تھا یا بدرو، اگر کہیں وہ بدرو یا چڑیل اس کی جان لے لے تو۔ آگے کا وہ سوچ کر ہی کانپ گیا اور جلدی سے مٹی تھیلوں میں بھرنے لگا۔ چھم چھم کی آواز کبھی دائیں طرف سے آتی تو کبھی بائیں طرف سے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تھیلوں میں مٹی ڈالنے لگا۔ چھم 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 کی آواز پھر آئی۔ کک کک، کون ہو تم سامنے آؤ۔ ساتھ ہی وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی بدرو یا چڑیل اس پر حملہ نہ کر دے۔ چھم چھم چھم، ایک انتہائی خوبصورت عورت اس کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ سرخ قیمتی لباس میں ملبوس وہ عورت سونے کے زیورات سے لدی پھندی تھی۔ ڈر رہے ہو مجھ سے؟ کھنکھناتے زیورات کے ساتھ اس کی آواز بھی کھنکھنا رہی تھی۔ ڈرو مت، میں مایا ہوں۔ مایا؟ کون مایا؟ مایا جسے تم لوگ دولت کہتے ہو۔ دولت چاہیے ہے تمہیں؟ اس نے کھنکھناتے لہجے میں پوچھا۔ دولت؟ اس کی آنکھیں چمکیں۔ کسے نہیں چاہیے ہوتی ہے دولت؟ وہ چھوٹا سا ٹیلا دیکھ رہے ہو نا، اس کے اندر دولت دفن ہے۔ چاہیے ہے تمہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، اور اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ اس نے بڑی ادا سے پوچھا۔ میرے پاس تو تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، امجد علی نے مایوسی سے بولا۔ مجھے دینے کو تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تم دینے کی حامی تو بھرو، اس نے گویا ترکیب دی۔ بھینٹ؟ مجھے بھینٹ چاہیے۔ بھینٹ؟ امجد علی نے نہ سمجھی کے عالم میں دہرایا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ تم لوگ اسے قربانی بولتے ہو۔ مجھے خون چاہیے، قربانی کا خون۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کل ایک بکرا لے آؤں گا اور تمہارے پاس قربان کر دوں گا، امجد علی نے بھولے پن سے کہا۔ وہ گویا کسی لطیفے پر ہنسی تھی۔ ارے بدھو، مجھے بکرے کی قربانی نہیں چاہیے، انسان کی قربانی چاہیے۔ انسان کی؟ اس کی ہوائیاں اڑی۔ ہاں، اور وہ بھی تمہارے بھائی کی۔ وہ پہلوٹی کی اولاد ہے اور اس کی پیدائش پورن ماشی کی رات ہوئی تھی۔ مجھے اس کی وینٹ چاہیے، منظور ہے تو بولو۔ بھایا جی کی قربانی؟ ناممکن، کبھی نہیں۔ پتہ نہیں اس نے اپنے آپ سے کہا تھا یا وہ مایا سے کہہ رہا تھا۔ سوچ لو، بہرحال تمہارے پاس 3 دن ہے، چوتھے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ چھم چھم چھم، پازیب بجنے کی آواز آ رہی تھی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔
پتہ نہیں یہ سب اس کا وہم تھا یا پھر اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کھویا کھویا سا تھا، دل بھائی کی محبت میں کھینچا جا رہا تھا تو دماغ دولت کی ترکیب دیے جا رہا تھا۔ بھایا جی سے اسے بہت محبت تھی، دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے، مگر دولت بھی تو وقت کی ضرورت تھی۔ آخر وہ کب تک برتن بنا بنا کر گزارا کرے گا؟ کل کلاں کو اس کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو وہ بھی اس کی طرح تمام عمر برتن بنا بنا کر اور سسک سسک کر زندگی گزار دیں گے۔ دل و دماغ کی جنگ نے اسے نڈھال کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس جگہ جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب اس کا وہم تھا یا پھر وہ مایا واقعی ایک حقیقت تھی، اور یہ حقیقت ہی تھی۔ گدوں پر مٹی ڈالتے ہوئے، گدوں کو ہنکارتے ہوئے اسے ہر طرف سے چھم چھم کی آوازیں آتی رہیں، گویا یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ وہاں نہیں جا سکا۔ تیسرے دن بھایا جی اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے۔ امجد علی مٹی صحیح نہیں لا رہا تھا، اس لیے بھایا جی اس کی رہنمائی کے لیے ساتھ چلے آئے تھے۔ امجد علی کا دل دھک دھک کر رہا تھا، دل و دماغ میں جنگ اب بھی جاری تھی۔ بھایا جی کے ساتھ آنے سے جنگ میں شدت آ گئی تھی۔ اگر وہ ساتھ نہ آتے تو شاید جنگ ختم ہو جاتی، مگر شاید اللہ پاک کو اس کی آزمائش مقصود تھی۔ بھایا جی مٹی کی کیا خصوصیات بتا رہے تھے اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے تو ہر طرف چھم چھم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دو ایک مرتبہ تو زیورات کھنکھناتی مایا بھی نظر آئی، مگر وہ صرف اسے نظر انداز کر کے رہ گیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، امجد علی کا کندھا بھایا جی سے ٹکرایا اور بھایا جی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ وہ دونوں اس وقت ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے تھے۔ نیچے پڑے نکیلے ٹیلوں پر بھایا جی اتنی برے طریقے سے گرے کہ ان کا سر پھٹ گیا اور وہ چند لمحوں میں ہی ختم ہو گئے۔ ان کے مرنے کی دیر تھی کہ جانے کہاں سے سیروں کے حساب سے سکے اور زیورات نمودار ہوئے۔ امجد علی نے سب سے پہلے تو سارا خزانہ بوریوں میں بھر کر گدوں پر لادا، پھر بھایا جی کی لاش کو گدے پر رکھ کر روتا پیٹتا گاؤں آ گیا۔ لوگوں کو اس نے یہی بتایا کہ بھایا جی ٹیلے سے پھسل کر گر پڑے اور پتھروں سے ٹکرا کر ان کی موت واقع ہو گئی، اور شاید حقیقت بھی یہی تھی۔ بھایا جی کے بعد گاؤں میں اب اس کا کون رہ گیا تھا؟ پھر ویسے بھی اتنی ساری دولت کے ساتھ اس نے گاؤں میں تھوڑی رہنا تھا، سو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ بہاولپور چلا گیا۔ بے انتہا دولت کے ساتھ کاروبار شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے کاروبار کی دنیا میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ شادی تو زندگی کا لازمی حصہ ہے، سو کاروباری حلقے میں اپنے ایک دوست کی بہن کو اپنی دلہن بنا کر اپنے محل کو آباد کرنے لے آیا۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھار بھایا جی کی یاد اس کے دل میں چٹکیاں لیتی تو وہ انہیں جھٹک دیتا۔ زندگی اب آگے ہی بڑھنی تھی اور بھایا جی تو بہت پیچھے رہ گئے تھے، سو انہیں یاد کرنے کا کیا فائدہ۔ ہاں البتہ وہ کبھی کبھار بھایا جی کے لیے ختم دلا کر کھانا غریبوں میں ضرور بانٹ دیا کرتا تھا۔ بابر علی پیدا ہوا تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ زندگی اب مکمل ہو گئی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ بابر علی کے 2.5 سال بعد عاصم علی نے آ کر اس کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے۔ زندگی سے اسے اب اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بچے پڑھ لکھ کر اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں تو اس کی زندگی کا مقصد گویا پورا ہو جاتا۔ پہلا بیٹا ہونے کے ناطے بابر علی امجد علی کو زیادہ ہی پیارا تھا۔ اس کی 6ٹھی سالگرہ قریب آ رہی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس دن کو بہت دھوم دھام سے منانے کا پلان بنا رہا تھا۔ سب تیاریاں مکمل تھیں، سالگرہ کے خوبصورت کارڈ بانٹے جا چکے تھے، لان کی ڈیکوریشن مکمل تھی، 15 پاؤنڈ کیک کا آرڈر دیا جا چکا تھا کہ سالگرہ سے 1 دن پہلے بابر علی کو ڈائریا ہو گیا اور شدت کے ساتھ حملہ ہوا۔ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کے باوجود عین اپنی سالگرہ کی صبح وہ اس جہان فانی سے منہ موڑ گیا۔ امجد علی اور اس کی بیوی گویا پاگل سے ہو گئے۔ پہلی اولاد اور وہ بھی بیٹا، اس کا جتنا غم مناتے کم تھا، مگر وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ آہستہ آہستہ انہیں صبر آتا گیا۔ پھر احمد علی اور عاصم علی نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ اللہ پاک نے بابر علی کی جگہ احسن علی کو ان لوگوں کے پاس بھیج دیا تھا۔ نیا کھلونا پا کر وہ بہل گئے۔ احمد علی کی 6ٹھی سالگرہ قریب آنے لگی تو امجد علی کو خوف سا محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی انہونی ہونے جا رہی ہو۔ شاید یہ بابر کے اچانک چلے جانے کی وجہ سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں احمد کو بھی کچھ نہ ہو جائے۔ سوچیں بلا روک ٹوک اس کے ذہن میں قبضہ جمائے جا رہی تھیں۔ وہ بھی تو 6 سال کا ہونے لگا ہے اور امجد کا خوف بجا تھا۔ عین اپنی سالگرہ کے دن کھیلتے ہوئے وہ پتھروں پر گرا تو اٹھ نہ سکا۔ امجد علی کی زندگی سے خوشیاں اب روٹھنے لگی تھیں، زندگی کو خوبصورتی مان پڑنے لگی تھی۔
دو بیٹے گوا کر وہ مرجھا گیا تھا. اسے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا. دونوں بچے اپنی چھٹی سالگرہ والے دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اس میں کیا راز تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا. باقی دونوں بیٹوں کے معاملے میں وہ اب محتاط ہو گیا تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ لاکھ احتیاط کے باوجود، وہ ہر دم اس کے ساتھ رہنے کے باوجود، عاصم علی اس کے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، اور یہ اس کی چھٹی سالگرہ تھی. وہ تو پاگل ہو گیا. کیا غلطی ہوئی ہے اس سے؟ اس کی اولاد 6 سال سے زیادہ کیوں نہیں جی پاتی تھی؟ کیا گناہ کیا ہے جس کی اتنی بڑی کڑی سزا مل رہی ہے؟ یہ عاصم علی کی موت کا تیسرا دن تھا. وہ غم سے نڈھال اپنے کمرے میں پڑا بیٹوں کا سوگ منا رہا تھا. اس کی بیوی احسن کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی جب ایک سرسراتی آواز پر امجد علی چونک اٹھا. امجد علی! امجد علی نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا. کک کک کون؟ امجد علی ساتھ ایک ہی شبیہ واضح ہوئی. بھایا جی، اسی دولت کے لیے مارا تھا مجھے تم نے؟ بھایا جی کے وجود سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی. میں نے نہیں مارا تھا آپ کو. امجد علی نے اپنی صفائی پیش کی. یہ تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے مجھے مارا تھا یا نہیں. بھایا جی نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. مل گئی دولت تمہیں، یہی چاہتے تھے نا تم، مگر اولاد کی دولت تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. اپنی ساری دولت دے کر بھی تم اولاد کی دولت کبھی نہیں پا سکتے. تمہارا اور تمہاری اولاد کا ساتھ صرف 6 برس تک کا ہوگا، اور یہ میرا نہیں، قدرت کا فیصلہ ہے، قانون قدرت ہے. بھایا جی، امجد علی چلایا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا. بہاولپور کی گلیوں میں آج بھی ایک پاگل آدمی پھرتا ہے جو صرف ایک ہی لفظ بولتا ہے، بھایا جی، بھایا جی. کوئی اسے کھانا دے دیتا ہے تو کھا لیتا ہے، ورنہ کئی کئی دن تک بھوکا رہتا ہے. مگر اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جس دولت کی خاطر اس نے بھائی کی جان لی تھی وہ بھی کب کا منہ موڑ کر جا چکی ہے. اب صرف امجد علی ہے اور اس کی آواز، بھایا جی، بھایا جی.